الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا الشکر والتعظیم وآلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وآلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملت الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اما بعد، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا. اہل الحدیث اصابت النبویہ، اہل الحدیث اصابت الحق فاضوا بدعوت سید الخلق. ما اہل حدیث دگارا نہ شناسیم، با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم. ما اہل حدیثیم دگارا نہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فنیس. اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہنوان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمرہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث. حضرات، یہ کانفرنس جو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اہل حدیث کے غلغلے اور بلبلے کا ایک حوالہ بن چکی ہے، یہاں میں تقریر کی غرض سے حاضر نہیں ہوتا. یہاں میں صرف اور صرف حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی عقیدت کی وجہ سے حاضر ہوتا ہوں، اور ان کے صاحبزادے برادر عزیز عامر وکیل صدیقی کی محبت کی وجہ سے حاضر ہوتا ہوں، اور آپ لوگوں کی چاہت کی وجہ سے حاضر ہوتا ہوں. میں اس وقت بھی یہاں آیا کرتا تھا جب محلہ خواجگان کی ایک چھوٹی سی مسجد میں کانفرنس ہوتی تھی، اور میں اپنے سامنے اس سیلے رواں کو دیکھ کر ایک ولولائے تازہ محسوس کرتا ہوں، ایک جوش، ایک جذبہ لے کر یہاں سے جاتا ہوں. مجھے یاد ہے، ایک خانپور کے رہنے والوں، میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے کہ جب ہری پور ہزارے سے اٹھ کر ایک نوجوان یہاں خانپور میں آیا تو اس وقت ایک بہت بڑا نام تھا جس کا طوطی بولتا تھا، جس کو حافظ الحدیث کہا جاتا تھا. اس نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ میں یہ بد دعا دے رہا ہوں کہ یہ نوجوان جلدی ہماری جان چھوڑ جائے گا. حضرت قاری صاحب کی موت کی بد دعا کی. جب حضرت قاری صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے موت کی بد دعا کی ہے، لیکن میں آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتا ہوں. اللہ آپ کو لمبی عمر دے، اور آپ دیکھیں کہ خانپور کی فضاؤں کے اندر توحید و سنت کا پرچم کس طرح لہراتا ہے.
کہ حضرت قاری صاحب نے دعا صدیقی تیرا قافلہ وہی بزم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو میرے اس چاند کی جو تہے خاک چلا گیا۔ آپ اور میں، یہ کانفرنس صدقہ جاریہ ہے حضرت قاری عبد الوکیل۔ یہ میرے بھائی مولانا سیف اللہ چترولکڑی، جن کے آپ نعرے لگا رہے تھے مناظر اسلام کے، جو پورے پاکستان کے اندر مسلک حقانیت کی گواہی دے رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے حضرت قاری صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حنفیت سے طائب ہو کر مسلک اہل حدیث کی طرف آئے، اور آج مسلک اہل حدیث کا پورے پاکستان کے اندر غلغلہ بلند کر رہے ہیں، تو حضرت قاری صاحب کے صدقہ جاریہ کے طور پر کر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ بہاولپور سے لے کر رحیم یار خان تک چند مسجدیں ہوتی تھی اہل حدیث کی، گنتی کی مسجدیں، آج سینکڑوں مسجدیں ہیں، اور ساری کی ساری نہیں تو اکثر صدقہ جاریہ ہے حضرت قاری عبد الوکیل صدیقی۔ آپ کے محسن ہیں، مسلک کے محسن ہیں، کتاب و سنت کی تحریک کے محسن ہیں۔ میں صرف اور صرف ان کی عقیدت میں یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ حضرات، میں آج چاہتا ہوں کہ وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کروں، آج لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں ناواقفیت کا، اپنی بے علمی کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں 1906 سے پہلے اہل حدیث کہاں تھا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ہم سے پوچھو کہ اہل حدیث کہاں تھا؟ اہل حدیث اس وقت سے ہے جبکہ اس کائنات کے اندر حدیث موجود تھی، اور حدیث رسول اللہ کے دور کے اندر موجود تھی۔ رسول اللہ کے دور سے اہل حدیث موجود تھی۔ ہمارا نام اللہ رب العزت نے مسلم رکھا ہے، سماکم المسلمین، لیکن ہم اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرات، مسلم سارے ہیں، اہل حدیث ایک صفتی نام ہے، صفاتی نام ہے، وصفی نام ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ، رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، پیارے رسول کی حدیث کو اہمیت دینے والے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو دین کا مرکز اور محور جاننے والے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں امام ابن کثیر کا قول، قرآن پاک کی آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن لوگ اپنے اماموں کے نام کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ جو جس کو مانتا ہے اس امام کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فلاں امام کے ماننے والے ادھر آ جائیں، فلاں کے ماننے والے ادھر آ جائیں، فلاں کے ماننے والے ادھر، فلاں کے ماننے والے ادھر۔ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لأن امامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں جبکہ لوگوں کو ان کے اماموں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اہل حدیث کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ان کو امام کائنات، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سے نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔
حضرات اسلام کی فتوحات پھیلی، مختلف علاقوں کے اندر مسلمان کثرت کے ساتھ ہونے لگے، لوگ کثرت کے ساتھ اسلام کے دائرے میں آنے لگے۔ ایسے میں ضرورت تھی دین کے مسائل کو سمجھانے کی۔ لوگ آتے تھے کہ دین کے بارے میں سوال کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کی جائے۔ دو قسم کے گروہ پیدا ہوئے، ایک وہ لوگ تھے جو ہر حال میں دین کے مسائل کے حل کے لیے سوالات کے جواب کے طور پر قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اور جو لوگ حدیث کے علوم میں یتیم تھے، یسیر تھے، کم علم تھے، وہ جواب تو دیتے لیکن رائے اور قیاس کے ساتھ دیتے، ان کو اہل الرائے کہا جانے لگا، اہل الرائے والقیاس کہا۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں پہلی جلد باب فی علم الفقہ کے اندر یہ بات لکھی کہ دو گروہ پیدا ہوئے، ایک وہ تھے جو دین کا دار و مدار علم حدیث پر رکھتے تھے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جانے لگا، اور ان کا مرکز حجاز مقدس تھا، مکہ و مدینہ۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا، اور ان کا مرکز عراق تھا، کوفہ و بغداد۔ یہ بات لکھی ہے علامہ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون کے اندر، اور یہی بات امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی ہے کہ دو گروہ تھے، ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور دوسرا رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جانے لگا۔ اور یہی بات علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل علی کتاب الفصل کے اندر لکھی ہے کہ دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک قرآن اور حدیث سے کام لینے والا جس کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور ایک رائے اور قیاس سے کام لینے والا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا ہے۔ حضرات صرف یہی تک نہیں، ایک کتاب صوفیہ حضرات کی طرف سے سامنے آئی، مرآت الاسرار، فارسی میں کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ لاہور کے کتب خانے الفیصل نے شائع کیا۔ وہ کتاب شاہ جہاں کے دور میں لکھی گئی، فارسی کے اندر، لکھنے والا تھا عبد الرحمن چشتی، صوفی عبد الرحمن چشتی، اور اس نے آغاز کے اندر لکھا کہ یہ کتاب میں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے باطنی اشارے پر لکھ رہا ہوں۔ اس کتاب مرآت الاسرار کے اندر اس نے لکھا، کہا اہل وصول کے دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک وہ تھا جو ہر حال میں قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جانے لگا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی ان کے امام ہیں، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو رائے اور قیاس کو اہمیت دیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا ہے۔ اور اسی کتاب مرآت الاسرار کے اندر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا، جہانگیر کے دور کا علامہ علاء الدولہ سمنانی، اس کی ایک کتاب جواہر التفسیر، اس میں اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کے اندر، تفسیر کے اندر، صراط مستقیم کے اندر علامہ علاء الدولہ سمنانی یہی بات لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے کام لینے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور رائے اور قیاس سے کام لینے والوں کو اہل الرائے
والقیاس کہا جاتا ہے۔ اور اسی علاء الدولہ سمنانی کی ایک دوسری کتاب العروۃ الوثقی کے اندر بھی یہی بات نقل ہے۔ حضرات، جماعت اسلامی کا ایک مکتبہ اسلامک پبلیکیشن، اس نے عربی کے ایک عالم علامہ راغب اتباع کی کتاب شائع کی ہے اردو ترجمے کے ساتھ۔ اس کا نام ہے تاریخ افکار و علوم حدیث، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی جلد 2 کے اندر صفحہ 42 اور 43 کے اوپر یہ بحث موجود ہے کہ 2 گروہ تھے، اہل حدیث اور اہل الرائے والقیاس۔ ان میں سے جو لوگ قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اور اس میں صفحہ 43 کے اوپر جلد 2 صفحہ 43 کتاب کا نام تاریخ افکار و علوم اسلامی، شائع کرنے والا مکتبہ اسلامک پبلیکیشن منصورہ، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو اہل الرائے والقیاس تھے ان کے پاس حدیث کا علم موجود نہیں تھا، اس لیے رائے اور قیاس سے کام نہیں تھا۔ حضرات، اہل حدیث شاہ جہاں کے دور میں بھی موجود تھے۔ شاہ جہاں کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی، جو مجدد الافسانی کے کلاس فیلو تھے، ہم جماعت تھے، ملا کمال کے شاگرد، اور یہ وہ ہیں جن کو شاہ جہاں نے 2 بار چاندی میں تولا تھا۔ انہوں نے بنیۃ الطالبین، جو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاثر، اس کا ترجمہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے کیا۔ شاہ جہاں کے دور کے اندر کہا بدیاں را علامت باشد کہ عیب کردن در اہل حدیث، بدیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی موجود تھے، شاہ جہاں کے دور کے اندر بھی ہم اس وقت بھی موجود تھے، جہانگیر کے دور کے اندر بھی ایک لغت کی کتاب فارسی لغت منتخب اللغات شاہ جہانی، جس کا لکھنے والا عبدالرشید الحسینی تتوی ہے، ایک شخص تھا رتن ہندی، اس کے بارے میں لکھتا ہے، اور اس کے بارے میں عام لوگ کہتے تھے یہ صحابی ہے، اس کی عمر 600-700 سال پرانی ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں منتخب اللغات کے اندر عبدالرشید تتوی کہتے ہیں بعض علماء اقرار فرمودن کہ آج صحابی است ولے اہل حدیث انکار میں فرمودن، کہ لوگ کہتے ہیں، کئی علماء کہتے ہیں کہ رتن ہندی صحابی ہے، لیکن اہل حدیث اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اس وقت بھی موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں، ڈاکٹر آپ جانتے ہیں جس نے ہمارا ایٹم بم بنایا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ انہوں نے روزنامہ جنگ کے اندر ایک مضمون لکھا 14 اکتوبر 2009 کو۔ اس میں انہوں نے بر صغیر کی سب سے پہلی مسجد جو انڈیا کے صوبہ کیرالا کے اندر مالابار کے اندر موجود ہے، میرے موبائل کے اندر اس کی تصویریں موجود ہیں۔ اس مسجد کو کہا جاتا ہے چراغان مسجد۔ جانتے ہیں مسجد کب بنی تھی؟ پتہ ہے کب بنی تھی؟ اس کے اوپر باقاعدہ تاریخ لکھی ہوئی ہے 628 عیسوی۔ کیا تاریخ؟ ذرا ذہنوں میں نقل کریں، ذہنوں میں نقش کریں، 628 عیسوی۔ اور جانتے ہیں رسول پاک دنیا سے قبل رسول ہوئے 632 عیسوی کے۔
رسول پاک کی وفات سے 4 سال پہلے مالابار کے علاقے کے اندر، انڈیا کے صوبہ کیرالا کے اندر یہ مسجد بنی، جو بر صغیر کی پہلی مسجد ہے جو رسول پاک کے دور کے اندر بنی، اور وہ مسجد اہل حدیث مسجد، اہل حدیث مسجد۔ میں چینی والی مسجد کا خادم ہوں۔ چینی والی مسجد وہ ہے جو لاہور میں اہل حدیث کا مرکز رہی ہے۔ مولانا امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، سید عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں ساری عمر خطبہ دیتے رہے، اور آج مجھے اس مسجد کی خدمت کا موقع حاصل۔ آپ جانتے ہو مسجد بادشاہی مسجد، جسے عالمگیری مسجد کہا جاتا ہے، جو اورنگزیب عالمگیر نے بنائی تھی، اس سے 6 سال پرانی مسجد ہے، 6 سال پرانی مسجد۔ ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم نے، ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم نے نہیں، اللہ کی مہربانی سے ہماری ایک تاریخ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث کا علم دیتے تو یہ کہا کرتے تھے، انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث تم ہو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ اکرام کی زیارت کی تھی، براہ راست صحابہ اکرام سے دین سیکھا تھا، ان کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں ہے، یہ قول نقل ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر کہ وہ کہا کرتے تھے، لو استقبلتو مستدبرتو ما حدثتو الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، جن چیزوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چلتا تو میں اس وقت تک کوئی حدیث بیان نہ کرتا جب تک کہ اس پر اہل حدیث کا اجماع نہ ہو۔ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ ایک تابعی صحابہ اکرام سے دین سیکھنے والا اللہ کے نبی کی حدیث کی تصدیق کے لیے، توثیق کے لیے کن کی طرف رجوع کرے گا؟ صحابہ اکرام کو۔ تو امام شافعی نے جو اہل حدیث کہا ہے وہ صحابہ اکرام کو کہا ہے۔ حضرات، یہ مقدس ترین گروہ کا لقب ہے اہل حدیث، کائنات کا مقدس ترین گروہ، محدثین کا گروہ، اللہ کے نبی کی حدیث کی خدمت کرنے والوں کا گروہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس گروہ کے ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے دیے ہوئے دین کو آگے پھیلانے والے لوگ۔ مولانا ادریس کاندلوی نے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اجتہاد و تقلید، اس میں کہتے ہیں یوں تو سارے صحابہ اہل حدیث تھے۔ ہم نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحابہ اہل حدیث تھے، حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ ایک مشاعرہ کینٹ جو ہے وہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے ہمارے دیوبندی احباب کا، القاسم، ایک علمی رسالہ ہے۔ اگست 2008 کا شمارہ، اگست 2008 کا شمارہ، قاضی زاہد الحسینی کی کتاب کشکول معرفت کی نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسٌ صَحَبُوا، کہ حدیث پر عمل کرنے والے، یہ الفاظ ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے اگرچہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، لیکن ان کے سانس رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ، ان کے ذکر کے ساتھ بسر ہوتے ہیں، وہ قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ حضرت امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرف و صحابہ الحدیث میں ایک اور منقول ہے، ھذا بیان صحیح
ان اول الناس برسول اللہ یوم القیامت اہل الحدیث، کہ یہ بیان بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت والے دن رسول پاک کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث ہوں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، اور سب سے زیادہ درود اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک ایک حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو رسول اللہ پہ درود۔ یہی بات ملا علی قاری حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھی، یہی بات قوت المقتضی کے اندر ہے، یہی بات علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر ہے، یہی بات نواب قطب الدین کی مشکات کی شرح مظاہر حق کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنے والے اہل حدیث ہیں، اور یہ اہل حدیث درود کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ حضرات کوئی چھوٹا رقم نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں احمد علی لاہوری کون تھے؟ آپ کے قریب ہے نا دین پور، ہے قصبہ کہ نہیں دین پور، وہاں مدفون ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، ان کے بھتیجے تھے مولانا احمد علی لاہوری، شیخ تفسیر تھے، ساری زندگی عید نہیں پڑھائی، عید پڑھا کرتے تھے غزنوی بزرگوں کے پیچھے منٹو پارک، جہاں مولانا عبد الواحد غزنوی اور سید داؤد غزنوی عید پڑھایا کرتے وہاں پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں جب میری ذمہ داری ہوئی تو مجھے لوگوں نے بتایا بزرگوں نے کہ یہ جگہ ہے جہاں مولانا احمد علی لاہوری کا مصلی بچھایا جاتا تھا کہ حضرت شیخ التفسیر یہاں تشریف لا کے بیٹھے۔ ایک روز نا تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو دیکھا ایک جوان رانا نوجوان تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا نا تہجد کہنے لگے بیٹا شادی کرو گے؟ حضرت کر لیں، اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیا۔ اور جانتے ہیں نوجوان کون تھا؟ مولانا عبد المجید سودھوی رحمت اللہ علیہ، اہل حدیث۔ ایک بار لکھا ہے ان کے مولانا عبد المجید سودھوی کے حالات کے اندر، ایک بار بیٹی آئی واپس شیخ التفسیر کے پاس، آ کر کہنے لگی ابا میرا میاں مجھے کہتا ہے نفل دین کیا کرو۔ کہنے لگے بیٹا کر لو، دوہرا ثواب ہوگا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کا، ایک خامد کی اطاعت۔ یہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے ان کے ملفوظات پر مشتمل، ملفوظات طیبات، اس کے سوا 150 کے اوپر لکھا ہے کہ میں حنفی اور قادری ہوں، اہل حدیث نہ حنفی ہے نہ قادری ہے، 40 سال سے ہماری مسجد میں آ رہے ہیں، میں ان کو حق پر جانتا، میں ان کو حق پر جانتا۔ مولانا رشید احمد دیانوی، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر فروعی اور جزئی اختلافات پر مختلف مسالک بن گئے اہل سنت کے، ایک شافعی، ایک حنبلی، ایک مالکی، ایک حنفی اور ایک اہل حدیث، پانچوں کے پانچوں اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی بات مولانا عبدالحق حقانی، تفسیر حقانی کے جو مؤلف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حقانی مسائل، اس کے اندر لکھی ہے کہ اہل حدیث اہل سنت میں سے ہے۔ صرف یہی نہیں، مولانا کفایت اللہ، جن کی ایک فتوے کی کتاب کفایت المفتی بڑی مشہور ہے، اس کا جواب نمبر
370 وہ کہتے ہیں اہل حدیث اہل سنت ہے، محض ترک کے تقلید کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، ہم اہل حدیث کو اہل سنت مانتے ہیں۔ حضرات وقت مختصر ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور، اہل حدیث خضر منزل، رہنمان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر، اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔